الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ حضرت مولانا قاری جمیل الرحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات کے ساتھ اس ملاقات کا موقع فراہم کیا اور آپ حضرات کے ساتھ ان حالات میں جو ہمارے لیے آزمائش اور ابتلا کے حالات ہیں باہمی گفتگو کی یہ نشست منعقد ہوئی۔ ویسے تو ہم ہمیشہ ہی الحمدللہ ہمیشہ ابتلا اور آزمائش میں رہے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، لیکن یہ دور بہت زیادہ نازک اور بہت زیادہ حساس دور ہے۔ اس میں مختلف مسائل تو ہمارا عمومی مجموعی جد و جہد ہے دین کو بچانے کی، قرآن پاک کی تعلیم کے فروغ کی، اپنی عقائد، نظریات، تہذیب کے تحفظ کی، لیکن موجودہ صورتحال میں ہمیں جن حالات کا سامنا ہے اور جن مسائل کا سامنا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ، جس میں بہرحال یہ ہمارا تجربہ پہلے بھی تھا اب بھی ہے، کہ جہاں ہم نے دینی اجتماعیت ترتیب کے ساتھ قائم رکھی ہے وہاں ہمیں پسپائی نہیں ہوئی۔ یہ کم از کم 50 سال کا میرا تجربہ تو یہ ہے، دینی اجتماعیت حکمت اور تدبیر کے ساتھ ہم نے شروع کی ہے اور قائم رکھی ہے، ہمیں پسپائی نہیں ہوئی۔ قادیانیت کے مسئلے پہ کتنے وار ہوئے ہیں، بھی ہوں گے، لیکن اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ علماء کی بیداری اور دینی قوتوں کی اجتماعیت۔ جیسے کیسے بھی ہیں آواز اکٹھی کر لیتے ہیں اور جیسے کیسے بھی ہیں لوگ شور مچا لیتے ہیں، تو یہ ایک تو ہمارے پر اب تک بڑی کوششیں ہوئی ہیں۔ وہ اب پہلے ہوتا تھا کہ 5-7 سال کے بعد، اب 5-6 مہینے کے بعد نیا شور چھوڑتے ہیں، ان کی رفتار بھی تیز ہو گئی ہے۔ پہلے 5-7 سال کے بعد کوئی نیا مسئلہ آتا تھا، 5-6 مہینے کے بعد نیا شوشہ، لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ اس وقت ہم بحران میں ہیں مدارس کی تعلیم کے حوالے سے۔ مدارس کی تعلیم کے حوالے سے اصل ایجنڈا تو جن کا ہے، جن طاقتوں کا ہے کہ مدرسے کا وجود ہی ختم ہو، مدرسے کا کردار ختم ہو، اور مدرسہ معاشرے میں دین کی تعلیم، صرف تعلیم نہیں، الحمدللہ ہمارے مدارس نے دین کی تعلیم بھی اللہ کے فضل سے باقی رکھی ہوئی ہے اور دین کا ماحول بھی باقی رکھا ہو۔ یہ اصل چبھتی ہے بات۔ ایک ہے تعلیم، وہ تو روشن پہ کھڑے ہو کر کہیں بھی دی جا سکتی ہے، لیکن دین کا ماحول، تربیت جیسی کیسی ہے دین کی تعلیم اور تربیت کا ماحول جو ہے نا، یہ ٹارگٹ ہے، اب بھی ہے۔ ایک تو عمومی پالیسی ہے، کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، چلتی رہے گی، لیکن اس وقت ہم وقتی طور پر ہمیں جس بحران کا سامنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہوئے اور ہماری اپنی تجویز تھی کہ ہمیں وزارت داخلہ کی بجائے وزارت تعلیم سے منسلک کیا جائے۔ ہم بچنے کے لیے ادھر گئے تھے، جا کے پھنس گئے ہیں، بات سیدھی سی قابو آ گئے۔ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہوئے، وزارت تعلیم کی پالیسیاں جب ہم منسلک ہو گئے تو پھر پالیسیاں تو ان کی چلے گی، وہ ہمیں راستہ نہیں دے رہے، نہ فرق محسوس کر رہے۔ ہم نے 10 دفعہ کہا یار ہمارا اب یہ چھٹیوں کا مسئلہ ہے، سرکاری ریاستی نظام تعلیم میں تو جون جولائی چھٹیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں یہ سال کا آغاز ہے، کہتے جو کچھ بھی ہے کرونا ہے۔ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، قراردادیں بھی ہوئی ہیں، شور بھی مچا ہے، لیکن یہ بات ادھر سے تو یہی بات آ رہی ہے سامنے
کہ جو پالیسی باقی تعلیمی اداروں کے بارے میں ہوگی وہی آپ کے بارے میں، جب وہ کھلیں گے تب آپ کھلیں گے۔ اور اندازہ یہ ہے کہ سیمائی تو ہماری گئی، پتہ نہیں باقی 2 سیمائیاں بچی ہیں کہ نہیں بچی، بہرحال یہ اس میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو ہماری اصل جو بھرم ہے نا وہ ہماری اجتماعیت ہے۔ جب تمام مکاتب فکر کی دینی مدارس کی قیادت اکٹھے بیٹھ کے کوئی بات کر لیتی ہے نا تو وہ بے وزن نہیں سمجھی جاتی، کوئی بھرم ہمارا رہ جاتا ہے۔ تو آج بھی برہمن ملک کی مشترکہ پریس کانفرنس ہے، اور ہمیں اپنی وحدت کو اور بھرم کو اور اجتماعیت کو قائم رکھتے ہوئے اس نظم کے مطابق قربانی یہ بھی ہے کہ ہم برداشت کریں، اور قربانی یہ بھی ہے کہ وہ ویسی برداشت بھی ہے، لیکن بہرحال ہمیں ایثار اور قربانی کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ اس بحران سے نکلنا ہے، اس بحران سے بڑی احتیاط کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور اس پہ جو ہماری اجتماعی قیادت فیصلہ کرے، ہو سکتا ہے ہمیں باتوں سے اختلاف ہو، لیکن نہیں، جو اجتماعی قیادت فیصلہ کرے اس کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے۔ تیسری گزارش میں نے عرض کیا ابھی جو میں نے کہ یہ ایک بات طے ہے کہ ہمارے ہاں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کے ناموس کے تحفظ کا مسئلہ تو ہے ہی، ہمارے یہاں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے تقدس اور تحفظ کا مسئلہ بھی ہے، اور یہ بات گستاخی کی فضا ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھے گی، ہمیں اس کو بھی فیس کرنا ہے۔ اپنے ایمان، اپنی غیرت، اپنی اہمیت کا اظہار جائز حدود میں کرنا ہے، لیکن اگلا مرحلہ یہ ہے، یہ بالکل صاف دکھائی دے رہی ہے بات، کہ پچھلے 20 سال میں جو لڑائی لبنان میں کروائی گئی ہے، جو یمن میں کروائی گئی ہے، جو عراق میں کروائی گئی ہے، جو شام میں ہو رہی ہے، وہ ہمارے ہاں بھی وہ پروگرام ہے، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے۔ خدا نہ خواستہ وہ لڑائی ہوئی جو فیصلے والی قوتوں میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ میری بات آپ لوگ کر رہے ہیں، جو پیچھے فیصلہ کرنے والی قوت ہے نا، خدا نہ خواستہ یمن والی صورتحال جہاں پیدا ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، شام والی ہوتی ہے، عراق والی ہوتی ہے، لبنان والی ہوتی ہے، جو پیچھے اصل فیصلہ کن قوت ہے نا، آپ کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے۔ وہ خوش ہوں گے کہ چلو مر رہے ہیں، مار رہے ہیں تو مر رہے ہیں تب ٹھیک ہے، مار رہے ہیں تب ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اپنے ایمان، غیرت، حمیت کا اظہار بھی کرنا ہے، اور اس صورتحال سے بھی بچنا ہے بڑی حکمت عملی کے ساتھ۔ تیسری بات، اس وقت جو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے حوالے سے صورتحال پیدا ہو گئی ہے، مندر بنانے کی بات ہو رہی ہے، مسجدیں شہید کی جا رہی ہے، یہ اسلام وفاقی دارالحکومت میں یہ صورتحال ہے۔ ہمارا ہمیشہ سے یہ کہ اپنی بات مضبوطی سے کرو، قوت سے کرو، اپنی بات پہنچاؤ، زور سے پہنچاؤ، اور اس پہ جتنی بھی رائے عامہ کو، ہماری رائے عامہ ہی ہماری قوت ہے، ہماری قوت رائے عامہ ہی، ہم لوگوں کو جس قدر بھی قائل کر کے منظم رکھ سکیں، یہ ہمارا ذریعہ ہے۔ اس میں بھی وہ معاملہ بھی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن بہرحال آج میرے خیال میں ہماری اسلام آباد کے، میرا شروع دن سے موقف یہ تھا، اب بھی ہے، کہ اس مسئلے پر اسلام آباد میں جو مسجدیں شہید ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں جو منظر ہے، اس کے بعد اگر منظر بن گیا پھر باقی سارے بنیں گے، اس پہ اصولاً موقف اختیار کرنا چاہیے اسلام آباد کے علماء کو، اجتماعی موقف اختیار کرنا چاہیے، اور باقی ساری ملک کو ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے، ترتیب یہی بنتی ہے۔ تو میرے خیال میں آج وہ اعلان کر رہے ہیں، ہم ان کو ساتھ دینا چاہیے، جو بھی موقف، یہ ہماری ایک
موقف کے کسی بات سے مجھے اختلاف ہے نا تو میں گھر بیٹھ جاؤں گا نہیں. ایسے ہمارا یہ مزاج بن گیا. جو ہمارا محاذ ہے سامنے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا, اس کے کسی پہلو سے مجھے اختلاف ہوگا تو میں ساتھ نہیں دیتا. اس پہلو سے مجھے اختلاف, جو موقف وہاں طے اسلام آباد کے علماء کا جو موقف طے ہو جائے, مجھے اتفاق ہو تب ساتھ دینا چاہیے, نہ ہو تب ساتھ دینا چاہیے. جو بھی جس محاذ پہ, ابھی یہاں اب میں ذکر کر دیتا ہوں, یہی اسی مسئلے پر, یہ ناموس صحابہ اور ناموس اہل بیت کے مسئلے پر مجھ سے بعض ذمہ دار حضرات نے رابطہ کیا. میں نے کہا یار ایسے نہیں, اس محاذ پر کام کرنے والی جو 4-5 جماعتیں ہیں, مسلک اہل سنت کے دفاع پر, ناموس صحابہ پر, دفاع صحابہ پر, جو 4-5 جماعتیں کام کرنے والی ہے, مل کر بیٹھ کر SOPs طے کریں. یہ بھی SOPs ہیں نا, انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جو اجتماعی موقف طے کریں گے پھر سب کو ساتھ دینا چاہیے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ میں اپنی پالیسی طے کر لیتا ہوں, پالیسی بھی SOPs بھی, اور پھر میرا زور یہ ہوتا ہے کہ سارا ملک میری پابندی کرے. یہ قابل عمل نہیں ہے. اس طرح ختم نبوت کے محاذ پر ختم نبوت پہ کام کرنے والی جماعتیں مل بیٹھ کے موقف طے کرتی ہیں اور قوم پیچھے ہوتی ہے. اس طرح اسلام آباد کے علماء سے میں نے گزارش کی کہ جناب یہ مسجدوں اور مندروں کے مسئلے پر مل کر ایک پالیسی طے کرے اور آپ کے پیچھے قوم کھڑی ہو. اس محاذ پر بھی جو جماعتیں بھی اس محاذ پہ کام کریں, مل کر بیٹھ کر ایک اجتماعی موقف پالیسی طے کریں, پیچھے قوم کھڑی ہو. یہ اللہ کرے کہ یہ ہو جائے. پر میں نے گزارشات عرض کی ہیں, ہمیں اپنی اجتماعی قیادت کے موقف کی پالیسی کی تائید بھی کرنی چاہیے, ساتھ بھی دینا چاہیے. اور جس بات پہ بحث کر رہا تھا کہ ہمیں اگر کسی بات کو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی, تب بھی ہمیں یہ نہیں کہ چونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی اس لیے میں نے ساتھ نہیں چلا, نہیں. اجتماعی موقف, اجتماعی قیادت, اجتماعی پالیسی میں مجھے ساتھ دینا چاہیے. اسی میں ہماری قوت ہے, اسی میں بھرم ہے اور اسی میں برکت ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا